کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ کہ اس طرح کی مسجد میں نماز پڑھنا، اس کا اناگریشن کرنا کون سے زمرے میں آتا ہے؟ اور یہ مسجد کا اناگریشن ہونے جا رہا ہے، میں اس پر روک لگانے کے لیے اور تمام حیدرآباد کے مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر احتجاج کے لیے سامنے آئے۔ افسوس کی بات ہے جو تنظیم اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم نے 400 سال اس پر تحقیق کر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اس ذلیل عورت کے لیے یہ اہل حدیث سامنے آ رہی ہے، حیرت انگیز بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وزل بغور شہباز احمد خان، پریزیڈنٹ آل انڈیا ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن۔ آج میں نے سوشل میڈیا پر اور اس پر ایک ایڈ دیکھا جس میں گرینڈ اناگریشن مسجد بلخیس اہل حدیث ایٹ ایس اے کالونی ٹولی چوکی حیدرآباد اینڈ جلسے عام انڈر دا اسپانسرشپ آف شیخ شفیق عالم خان جمائی، پریزیڈنٹ جماعت اہل حدیث حیدرآباد اینڈ سکندرآباد، اور چیف گیسٹ آف آنر شیخ ڈاکٹر عبید الرحمان مدنی، شیخ جلال الدین قاسمی، شیخ ڈاکٹر عبد المقید مدنی، شیخ عبد الکلیم عبداللہ المدنی، شیخ سید ماجد حسین مدنی، شیخ سید عبد المدین مدنی، شیخ قاضی وسیم مدنی، دیگر حیدرآباد کے علماء بھی اس میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ فون نمبر 755 736422 8790457967 738670797 سپریٹ ارینجمنٹ فار دا لیڈیز۔ یہ غور سے دیکھیے آپ اس پہ، ذرا اوپر سے نیچے کرو، اچھا پڑے گا۔ میں جمعیت الاہل حدیث کی ہندوستان کی تنظیم اور دنیا بھر کی جمعیت الاہل حدیث کی تنظیم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا فرات کے پیسوں سے، معصوم مسلمانوں کے خون پسینے کی لگائی ہوئی کمائی سے کیا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہوگا؟ کیا اہل حدیث جس کے پلیٹ فارم کو استعمال کر نوحیرہ شیخ نے ہندوستان اور بیرونی ممالک کے 50,000 کروڑ روپے مسلمانوں کے برباد کر دیے، اس پیسے سے اس جگہ پر خریدی ہوئی مسلمانوں کے خون پسینے کی کمائی ہوئی پیسوں سے بنی ہوئی اس زمین اور اس مسجد پر کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ کیا اہل حدیث کا پھر نام استعمال کرنا جائز ہے؟ اور اس میں اہل حدیث کے صدر کا نام شیخ شفیق عالم خان کا نام اس پر درج ہے۔ افسوس کی بات ہے جو تنظیم اپنے آپ کو یہ کہتی ہے کہ ہم نے 400 سال اس پر تحقیق کر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی تحقیق میں نوحیرہ شیخ پونزی کوئین نہیں ہے؟ ہیرا گروپ آف کمپنیز فراڈ نہیں ہے؟ 10 لاکھ مسلمانوں نے اس میں انویسٹمنٹ کیا، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ 16 اکتوبر 2018 سے نوحیرہ شیخ جیل میں محروس ہے۔ حیدرآباد کی سی سی ایس پولیس نے، بمبئی کی ای او ڈبلیو نے، کیرلا کی ای او ڈبلیو نے، بنگلور کی سی سی بی نے، آندھرا پردیش کی سی آئی ڈی نے، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے اسے پونزی اسکیم قرار دیا۔ ایک کا پیسہ ایک کو دے رہی تھی، اور اسی ٹولی چوکی کے تقریباً 200 کروڑ روپیہ نوحیرہ شیخ نے ڈبا دیا، اور ان پیسوں سے اس مسجد کا اناگریشن 15 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے علماء اکرام، حیدرآباد کے اکابرین، حیدرآباد کے مذہبی رہنما کے لیے یہ قابل سوال ہے کہ اس طرح کی مسجد میں نماز پڑھنا، اس کا اناگریشن کرنا کون سے زمرے میں آتا ہے؟ جبکہ ان لوگوں نے سب سے پہلے مولانا توصیف الرحمان جو پاکستانی شہری ہیں اور اہل حدیث کے بڑے شیخ ہیں، انہوں سے ایک ویڈیو بنوانے لگایا اور کہا کہ نوحیرہ شیخ کے اس ہیرا گروپ میں پیسے لگائے۔ لیکن بعد میں جب میں نے مولانا توصیف الرحمان سے بات کی تو انہیں برات کا اعلان کیا اور نوحیرہ شیخ کو بے دین عورت قرار دیا۔ یہ توصیف الرحمان اہل حدیث کے ہیں، یہ شفیق عالم خان بھی اہل حدیث کے ہیں،
तौसीफुर रहमान ने कह दिया नौहरा शेख बेदीन औरत है। इस बेदीन औरत की मां के नाम से मस्जिद बिल्किस का इब्तिदा यहाँ के अहले हदीस के सदर करते हैं। ये क्या मामला है, आपको जवाब देना होगा। हैदराबाद के रहने वाले तमाम मैं अहले हदीस के भाइयों से गुजारिश करता हूं जो इस सेक्स के लिए काम करते हैं, इनसे सवाल करें कि इस तरह के फ्रॉड के पैसों से इस मस्जिद को तामीर किया गया। इस मस्जिद की जमीन, याद रखिए, हिंदुस्तान के कई मुसलमान बिस्तर मर्ग पर पड़कर इस नौहरा शेख की तरफ से अपनी जान को गंवा बैठे। कई बच्चियों की शादियां नहीं हुई, सिर्फ नौहरा शेख ने पैसा डुबा दिया। कई बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरी गई क्योंकि नौहरा शेख ने पैसा डुबा दिया। कई बीमार लोग बिस्तर पर पड़े हैं, उनका गुर्दे का, उनका दिल का इलाज नहीं हो रहा है क्योंकि नौहरा शेख ने इनका पैसा डुबा दिया। और इस जलील औरत के लिए ये अहले हदीस सामने आ रही है, हैरत अंगेज बात है। मैं अहले हदीस के उलमा से, अहले हदीस के शेखों से गुजारिश करता हूं कि फौरी 15 जनवरी को होने वाले इस इनाग्रेशन पर रोक लगाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो को देखा जिसमें कोई अपने आप को कहते हैं वो रिस्ट ब्लोअर, कोई टुट्टी सीटी जैसे फटफटी बजती है वैसे फटफटी बज रही है। उनका नाम शहबाज अहमद खान है, एमआईएम के लीडर हैं। वो अहले हदीस की एक मस्जिद की ओपनिंग हो रही है, उसके बारे में टिप्पणी कर रहे हैं कि ये मस्जिद में नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, ये मस्जिद की ओपनिंग को बंद कर दो। और एक मदरसा है, मदरसे रिजवान, उस दीनी मदरसे को बंद कर दो। उसका ताल्लुक़ नौहरा शेख को उन लोगों ने तायीद की थी। मैं शहबाज अहमद खान साहब आपको कहता हूँ कि आप मुसलमानों के अंदर तफरीक़े का काम मत कीजिए। आप कोई दीनदार आदमी नहीं है और दीन से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप के जो अपने कारनामे हैं उसकी तवील फ़हरिस्त है, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे को ज़ेब नहीं देता उन तमाम चीज़ों को मैं खो दूँ। लेकिन अल्लाह के घरों के मामले में और मुसलमानों की जमातों के बारे में खुदारा मत बोलिए। पहले ही अग़ियार दुश्मन आज हमको बांटने पे तुले हुए हैं। आज देखा जा रहा है आरएसएस संघ परिवार का एक ही एजेंडा है हिंदुस्तान में कि मुसलमानों को फ़िरक़ों में बांटो। आज आरएसएस के टेबल पे सिर्फ एक बात है। याद है आप लोगों को सुब्रमण्यम स्वामी एमपी का इंटरव्यू कि मुसलमानों के कई फ़िरक़े हैं जिनको हम आपस में लड़ाएंगे, एक होने नहीं देंगे। आज ऐसा लगता है कि आप आरएसएस और संघ परिवार के एजेंडे के ऊपर अमल कर रहे हैं। विक्टिम एसोसिएशन के सदर है आप, वहाँ उस हद तक रही है, वो भी एसोसिएशन के सदर। आपकी बिल्डिंग में नौहरा शेख का ऑफिस था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वो आप लेना चाहते थे, बैंक के अंदर था वो। ये तमाम चीज़ें झगड़े का सबब। और उसके बाद वो विक्टिम एसोसिएशन वो अच्छी थी, ख़राब थी, लोगों ने लालच में लगाया पैसा। ज़्यादा मुनाफे का लालच हमेशा बुरा होता है। ऐसे कई लोग हैदराबाद के अंदर लूट के चले गए जिसमें एक नौहरा शेख भी होगी। लेकिन आपका आके मजहबी मामलात के अंदर बोलना, इसके लिए मैं आपको ख़ताई इजाज़त नहीं दूंगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने अल्फाज को वापस लीजिए और अहले हदीस हो, तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, अहले सुन्नतुल जमात हो, उलमा इकराम हो, जो तंजीमें दीन का काम कर रही है, उन तंजीमों को बोलना गोया आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को रूबे अमल लाने के बराबर है। ये बात आप याद रखिए। मस्जिद का इनाग्रेशन रोकने की आप बात करते हैं। क्या आपने कभी एक मस्जिद बनाई? क्या आपको पता है मस्जिद कैसे तामीर होती है? अल्लाह के घर को रोकने का काम सिर्फ शयातीन करते हैं। अल्लाह का घर वही लोग बनाते हैं। अल्लाह की वाज़े तौर पे कुरान में अहकामात हैं, मेरा घर वही लोग बनाते हैं जो
یوم آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. مسجد بن گئی اور علماء کرام اس کا اناگریشن کرنے والے ہیں، اور آپ آ کے کہتے ہیں کہ جو ہے مسجد کا اناگریشن روک دیا جائے، اہل حدیثوں نے ان کی مدد کی تھی. ٹھیک ہے، آپ کو ایک دوسرا سوال میں پوچھتا ہوں کہ عادل آباد کے اندر جو فاروق نے گولیاں ماری، یم کا لیڈر، ایکس ڈپٹی چیئرمین، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ کیا آپ کہیں گے کہ یم کو بین کر دو؟ بول سکتے ہیں آپ کہ اس کا ایک ذمہ دار لیڈر گولیاں مار کے لوگوں کو مار دیا، ایک آدمی شہید ہو گیا، اس میں ایک مسلمان شہید ہو گیا. ابھی سود کے کاروبار میں 3 دن پہلے پلر نمبر راجندر نگر کے پاس 3 آدمیوں نے ایک یم ایکٹیو لیڈر کا، مقامی صدر کا مرڈر کر دیا. 15 لاکھ روپے سود کی رقم 22 لاکھ ہو گئی تھی. وہ ہوٹل مانگ رہا تھا جس ہوٹل کے اوپر وہ سود کی رقم دیا تھا. تو کیا آپ کی جماعت جس کے اندر آپ ہیں وہ سودی کاروبار کرنے والوں کا اڈا نہیں ہے؟ کیا اس جماعت کو بین کرنا نہیں چاہیے یم کو؟ بتائیے آپ. آپ بول رہے ہیں کہ اس کے اندر نماز جائز نہیں ہے، فتویٰ دے رہے ہیں آپ کہ آپ کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، جامع ازہر کے آپ جو ہے فارغ التحصیل ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز جائز نہیں ہے، فلاں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے؟ وہی ٹولی چوکی کی جہاں کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹولی چوکی کے اندر ٹولی مسجد کی زمین کے اوپر آج کئی شادی خانے بن گئے. ونٹیج پیلس کس کا ہے؟ کیا آپ کی جماعت کے صدر صاحب کا نہیں ہے؟ وہ جتنے شادی خانے اس میں کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ فتویٰ دیجیے آپ. اوقاف کی زمین کو لوٹ کر شادی خانے بنائے گئے، اس کے اوپر اس کے اندر جا کے نکاح حلال ہوتا یا حرام ہوتا؟ اوقاف کی زمین کے حرام کے شادی خانوں پہ وہ فتویٰ دیجیے آپ. اس کے اندر کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بولیے آپ. یہ بولیے آپ. اس کا جماعت کے صدر سے آپ کی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بولیے آپ. بہرحال میں آپ سے سخت الفاظ میں آپ کے بیان کی مذمت کرتا ہوں. آپ کا وہ نوہیرا شیخ کا جو معاملہ ہے وہ آپ اپنی ذات کی حد تک رکھیے. آپ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. آپ براہ کرم آ کے فیس بک کے اوپر مساجد اور دینی مدارس کے بارے میں آپ کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں آسام کے اندر اور دوسرے اسٹیٹ کے اندر دینی تعلیم کے مدرسوں کو بند کیا جا رہا ہے. آپ بھی وہی مطالبہ کر رہے ہیں، مدرسے رضوان بند کر دیا جائے. آپ نے کبھی کسی کو الف ب ت س کی کتاب دلائی؟ آپ کو معلوم ہے قرآن کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے دین کی تعلیم کیا ہے؟ جو بھی جماعتیں کر رہی ہیں کام دین کا، ان کو کام کرنے دیجئے. آپ RSS کی زبان مت بولیے، آپ وشوا ہندو پریشد کی زبان مت بولیے، آپ سنگھ پریوار کی زبان مت بولیے. آپ اور آئندہ آپ کبھی بھی نوہیرا شیخ کا میٹر ہے، آپ کا وہ ذاتی مسئلہ ہے، بہت سے آپ اپنے مسئلے کو جو ہے خود لڑیے. اس کے اندر اہل حدیث کرتے ہیں لوگ. آج تصاویر کے اوپر بینریں لگتے ہیں، بڑے بڑے سودخاروں کے فوٹوਆਂ جو ہے آپ کی جماعت کے صدر اور آپ کے جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، MLA کے ساتھ تصاویر چھپ لگے ہیں روڈ کے اوپر. 12 ربیع الاول کے اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں پورے. تو کیا مطلب ہو اس کا کہ آپ کے صدر صاحب یہ سودخاروں کے استاد ہیں یا قاتلوں کے روڈی شیٹروں کے استاد ہیں اور 12 ربیع الاول کا کھانا حرام ہے؟ دیکھتے نہیں روڈ کے اوپر، دیکھتے نہیں ہیں آپ؟ سارے روڈی شیٹر، سارے غنڈے. اور خود آپ کے صدر صاحب نے ایک مسجد کا افتتاح کیا تھا. اب میں بولنا نہیں چاہتا کیونکہ بنانے والوں کو میں جانتا ہوں. کیا ان کا پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ کہاں کا پیسہ ہے وہ؟ کتنے مساجد کے صدارت جو ہے آپ کے صدر صاحب کرتے ہیں؟ بتائیے آپ. مسجد وزیر النساء کے صدر ہیں. آپ کے کتنے MLA صدر ہیں جماعت کے؟ مسجدوں کے معاملے کے اندر ان کو بند کرو، ان کے اندر جو ہے اس کا اناگریشن روک دو. اس کے اندر عبادت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اللہ ہے فلاں ہے. لوگ استعمال کرتے ہیں. نوہیرا شیخ بھی اہل حدیث کو استعمال کری ہوگی، ان کو امپریس کری ہوگی وہ.
محمود علی صاحب بھی گئے تھے نویرا شیخ کے پاس, اوپننگ کے اندر تعریف کیے تھے. خود آپ کے اسد الدین اویسی صاحب نویرا شیخ کو گھر پہ بلا کے مل لیے تھے. یاد دلاؤں آپ کو, گھر پہ آ کے وہ ملی تھی, سوٹ کیس کا لینا دینا ہو گیا تھا. بہرحال مساجد کے معاملے میں جو ہے بولنے سے احتیاط کیجیے. ماحول بہت خراب ہے ہندوستان کا, جہاں اغیار ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہمارے برقعے پہ, ہماری اذان پہ, ہماری تہذیب پہ, ہمارے دین پہ, ہمارے دینی مدارس کے اوپر حملے کر رہے ہیں, ہمارے مساجد پہ حملے کر رہے ہیں. ایسے میں مسجد کو بند کرو بول کے آپ کی طرف سے یہ بات آنا بہت بری بات ہے. میں کیا بولتے وہ آپ, ٹوٹی سیٹی, میرے کو انگلش نہیں آتی, وہ رسٹ بلوور کہتے. کوئی بھی پوچھا کسی سے انگلش میں تو بولے ٹوٹی سیٹی کو بولتے انکل, بولے وہ ایگزیبیشن میں بجاتے تو کو پٹ پٹی ہو, تو وہ پٹ پٹی سیٹی بند کیجیے آپ, اور یہ فتوے دینا بند کیجیے.